پروفیسر لاک ڈاؤن، آپ نے کرونا وائرس کے سلسلے میں لاک ڈاؤنز کی مختلف ٹرم سنی ہوں گی. خاص طور پہ پاکستان میں لاک ڈاؤن کے اوپر بڑی بحث ہوئی ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن، مکمل لاک ڈاؤن عالمی، پارشل لاک ڈاؤن اور نامعلوم کیا کیا بحث ہوئی. حالانکہ جو لاک ڈاؤن ہمارے ملک میں ہوا اسے شاید ہی عالمی معیار کے اوپر کوئی لاک ڈاؤن کہنا پسند کرے گا، لیکن بہرحال وہ لاک ڈاؤن ہی پاکستان میں کہا جاتا ہے اور اسی میں نرمی بھی کی جا رہی ہے. لیکن آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں پروفیسر لاک ڈاؤن کا، ان کا ذکر کوئی 3-4 روز پہلے برطانیہ کے میڈیا میں بہت زیادہ آیا. اور یہ کون ہے پروفیسر لاک ڈاؤن؟ پروفیسر نیل فرگوسن کو پروفیسر لاک ڈاؤن کہا گیا برطانیہ میں، بلکہ دنیا میں بھی یہ پروفیسر لاک ڈاؤن کے نام سے مشہور ہوئے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروفیسر نیل فرگوسن جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا برطانیہ میں اور وزیر اعظم پہ خاص طور پہ 23 مارچ کے زمانے کے بعد کہ وہ فوراً نہ صرف لاک ڈاؤن کریں بلکہ انتہائی سخت قسم کا لاک ڈاؤن کریں، وگرنہ 2,50,000 افراد کی جانیں جو ہیں وہ برطانیہ میں خطرے میں ہیں. اور وزیر اعظم بورس جانسن نے ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کے اندر بڑی سختی کی اور انہوں نے فوری طور پر برطانیہ میں لاک ڈاؤن کر دیا، جو آج تک جاری ہے اور وہ اس میں نرمی کرنے پر بھی تیار نہیں. پروفیسر نیل فرگوسن جو ہیں وہ برطانیہ کے ایک انتہائی اعلیٰ ایڈوائزری گروپ کے میں شامل ہیں جسے سیج کہا جاتا ہے، سائنٹیفک ایڈوائزری گروپ فار ایمرجنسیز کا یہ مخفف ہے. اور پروفیسر نیل فرگوسن جو ہیں وہ یہ ڈیزیز ماڈلنگ کے ماہر ہیں. یہ ڈیزیز ماڈلنگ کیا ہوتی ہے؟ ڈیزیز ماڈلنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بیماری یا ڈیزیز جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ اگر آتی ہے تو وہ اس کا ماڈل تیار کرتے ہیں اور پھر وہ اس میں سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پریڈکشنز دیتے ہیں کہ اس ڈیزیز کے کتنے خطرات ہو سکتے ہیں، اس سے کتنے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اور کتنی زیادہ جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے. ہم یہ بتاتے چلیں کہ وہ جو ہیں پروفیسر نیل فرگوسن نے ہی ووہان میں جب جنوری میں پہلی مرتبہ کرونا وائرس کے کیسز سامنے آئے تو انہوں نے ہی یہ بتایا کہ اس سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہوں گے اور ہو سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ، اور اس لیے اس کی سختی کی جانی چاہیے لاک ڈاؤن کی شکل میں. تو وہاں بھی وہ جو ہیں وہ ان کی بات جو ہے وہ بہت مانی گئی اور یہ کہا جاتا ہے کہ پروفیسر نیل فرگوسن جو ہیں وہ ڈیزیز ماڈلنگ کے دنیا بھر کے عالمی سائنسدانوں میں انتہائی انفلوئنشل اور انتہائی بااثر حیثیت رکھتے ہیں. انہوں نے ہی یہ کیا کہتے ہیں WHO کو ایبولا وائرس کے سلسلے میں ایڈوائز کیا اور موجودہ کرونا وائرس کے سلسلے میں بھی ان کی جو ایڈوائزز تھیں، ان کے جو مشورے تھے ان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی. اور ہم ان کے سلسلے میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ برطانیہ میں موجود ایک سینٹر ہے گلوبل انفیکشس ڈیزیزز کا، اس کی وہ سربراہی بھی کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ جو گورنمنٹ کا جو ایڈوائزری گروپ تھا اس کے میں بھی یہ شامل ہیں. لیکن ان کا پروفیسر لاک ڈاؤن یعنی نیل فرگوسن صاحب کا ذکر کیسے آیا؟ ان کا ذکر اس طرح آیا اخباروں میں کہ انہیں کرونا وائرس کا انفیکشن ہوا تھا. وہ 15 دن تک آئسولیشن میں گئے. آئسولیشن کے بعد وہ بالکل ٹھیک یعنی نیگیٹو قرار دیے گئے اور نیگیٹو قرار دینے کے بعد وہ گھر پہ تھے اور
انہوں نے پھر ایک بات کے اوپر ریزائن کر دیا، اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی جس کے متعلق خود انہوں نے کہا کہ وہ ان کی ایرر آف ججمنٹ تھی، اور یہ ایرر آف ججمنٹ کسی سرکاری معاملے میں نہیں تھی، کسی سرکاری ایڈوائس کے سلسلے میں نہیں تھی، نہ برطانیہ میں نہ دنیا بھر میں، بلکہ ذاتی گھریلو معاملے کے اوپر، ذاتی گھر کے معاملے کے اوپر ان کا کہنا ہے کہ ان سے ایرر آف ججمنٹ ہوا، اور وہ ایرر آف ججمنٹ جو ان کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو اس بات کی اجازت دی، ایک آدھ دو کو، کہ وہ ان کے گھر آ کر ان کی خیریت دریافت کر لیں یا ان سے ملاقات کر لیں، اور جب یہ خبر آئی اور اخباروں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس بات کے بڑا شدید کرٹیسزم کیا کہ پروفیسر نیل فرگسن دنیا بھر کو تو اور اپنے ملک کے اندر تو یہ سوشل ڈسٹینسنگ کا میسیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لازمی ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ لاک ڈاؤن کا بھی مشورہ جو حکومت کو دیا تھا، جس پہ حکومت نے اتنی سختی سے عمل کیا، اور واقعی میں جو فگر انہوں نے بتایا تھا کہ 2,50,000 جانے کا خطرہ ہے، وہ نہیں ہوا برطانیہ میں، گو آج فگر جو ہے وہ یورپ میں سب سے زیادہ ہے، تقریباً 30,000 کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی ذاتی معاملے کے اوپر، ایرر آف ججمنٹ کے اوپر ریزائن کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید میں امیون ہو گیا ہوں ایک دفعہ بیماری کے بعد، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سائنٹیفک بیسس کے اوپر نہیں تھی، اور مجھے اب کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی بھی ایڈوائزری باڈی میں بیٹھ کر حکومت کو ایڈوائز کروں، اور وہ ریزائن کر گئے۔ انہوں نے خود ریزائن کیا، کسی نے ان سے نہیں کہا، وزیر اعظم نے نہیں کہا، نہ کسی ہیلتھ منسٹر نے کہا، صرف اخبار میں یہ خبر آئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں دنیا بھر میں سائنسدانوں نے اور ایسے لوگوں نے اپنے معیار کیا مقرر کیے ہوئے ہیں اپنے مورلز کے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا میسیج ہے، اگر وہ گھر کے اوپر بھی ذاتی طور پہ بھی اگر وہ اس سے انحراف کرتے ہیں تو پھر انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سرکاری زندگی میں یا پبلک کی زندگی کے اندر کسی قسم کا کوئی مشورے دینے کی پوسٹ کے اوپر رہیں۔ تو پروفیسر نیل فرگسن، جنہیں پروفیسر لاک ڈاؤن بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ریزائن کیا، اور وہ اس باڈی سے، جو ایڈوائزری باڈی ہے، اس سے وہ فارغ ہو گئے۔ وزیر اعظم نے بھی ان کا استعفیٰ قبول کر لیا۔